کہانی ہے ایک شخص کے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم اور اس کے انجام کے بارے میں۔ پرانی شہر کے ایک حشیم محلے میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حاجی ناصر تھا۔ حاجی ناصر دکھنے میں بہت شریف لگتا، منہ میں تسبیح، داڑھی لمبے اور ہر جمعے کے دن مسجد میں پہلا صف۔ لوگ اسے عزت سے حاجی صاحب کہتے، مگر جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے وہ اس کی اصل شناخت جانتے۔ وہ ظلم کرتا تھا، تکبر میں رہتا تھا اور غریبوں کو ذلیل کرتا تھا۔ اس کا گھر سب سے بڑا تھا، 3 منزلوں پر مشتمل۔ اس کے سامنے چھوٹی سی گھر تھی جس میں رشیدہ بی بی اور اس کا بیٹا احمد رہتا۔ رشیدہ بی بی ایک بیچاری بوڑھی عورت تھی جس کا شوہر کب کا انتقال کر گیا تھا۔ احمد روز مزدوری کرتا، کبھی کبھی مسجد میں پانی پہ اور ماں کا فرض نبھاتا۔ ایک دن حاجی ناصر نے دیکھا کہ رشیدہ کے گھر سے ایک کچرا اس کے گارڈن میں گر آیا ہے۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کمزور لوگ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ میرے گھر کی طرف کچھ بھی گرے برداشت نہیں کروں گا، اس نے چلاتے ہوئے اپنے نوکروں سے کہا۔ اگلے دن حاجی ناصر نے رشیدہ کے گھر کے سامنے کچرا ڈلوا دیا۔ ہر روز صبح اس کے نوکر اس کے گھر کے آنگن میں پانی ڈالتے تاکہ کیچڑ بنا رہے۔ جب احمد کام پر جاتا، حاجی ناصر اس کی ماں کو دیکھ کر طعنے مارتا، تم لوگوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ زمین میری ہے، تمہیں جلد نکلنا ہوگا۔ رشیدہ چپ رہتی، مگر رات کو اللہ سے رو رو کر دعا کرتی، کیا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، ہم بے قصور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ احمد کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس کا دل جل اٹھا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، اللہ ہر چیز کا حساب کرے گا۔ ایک دن مسجد میں امام قدرت اللہ نے خطبہ دیا۔ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حاجی ناصر نے یہ سنا، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو عام بات ہے، بزنس میں تھوڑی سی سختی چلتی ہے، مگر کچھ بزرگ لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب کی نظر بار بار حاجی ناصر کی طرف جا رہی ہے۔ امام صاحب کو سب کچھ پتہ تھا۔ ایک طوفانی رات تھی، آسمان بجلیوں سے بھر گیا تھا، بارش کا طوفان آیا اور رشیدہ کا جھوپڑی کی دیوار گر گئی۔ احمد گھر میں نہیں تھا اور رشیدہ نیچے دبی رہ گئی۔ محلے کے لوگ بھاگ کے آئے، مگر حاجی ناصر نے اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس نے کہا، میں کسی اور کی مصیبت میں کیوں مدد کروں؟ رشیدہ کو نکال کے اسپتال لے جایا گیا۔ احمد پوری رات ماں کے پاس رو رہا تھا، اللہ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے رو کر کہا۔ حاجی ناصر نے اسی رات ایک وکیل کے ذریعے رشیدہ کی زمین کا کاغذی حق چھین لیا۔ اگلے دن جب احمد گھر آیا تو اسے نوٹس ملا، یہ زمین اب حاجی ناصر کی، آپ لوگ 3 دن میں نکل جائیں۔ احمد نے ثبوت کے لیے امام کے پاس گیا۔ امام نے کہا، بیٹا اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر وقت کا انتظار کرو، ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ 1 ہفتے بعد حاجی ناصر کا سب سے بڑا بزنس ایک کولڈ سٹوریج میں آگ لگ گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا، انشورنس بھی ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ڈاکیومنٹس میں فرضی ڈیٹیلز تھے۔ اگلے دن اس کا بیٹا کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، ہاسپٹل میں ICU میں داخل ہوا۔ حاجی ناصر نے پہلی بار رات بھر تسبیح اٹھائی، مگر اس کے آنسو رکتے نہیں۔ اس نے کہا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ مگر دل میں تکبر اب بھی زندہ تھا۔ جب سب کچھ لوٹ گیا تو حاجی ناصر مسجد گیا اور امام سے کہا، مجھے بتائیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں؟ امام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ظلم کا انجام صرف درد ہوتا ہے، تمہیں اپنے پڑوسی پر ظلم کیا، اس کے حق چھینے، اس کی ماں کو ذلیل کیا، کیا تمہیں لگتا ہے اللہ چپ بیٹھا رہے گا؟ حاجی ناصر نے جھک کر کہا، میں گنہگار ہوں، کیا اب بھی معافی مل سکتی ہے؟ امام نے کہا، اللہ کی رحمت ہر وقت زندہ ہے، مگر معافی صرف عبادت سے نہیں ملتی، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس سے معافی مانگنی ہوتی۔ حاجی ناصر نے رات کو احمد کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب گیا تو دیکھا احمد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور رشیدہ بی بی اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی۔ اس نے پہلے زمین کا کاغذ لوٹایا، پھر پاؤں پکڑ کر کہا، بہن مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، تمہارا درد اللہ نے مجھے دکھایا۔ رشیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے،
مگر اس نے کہا میں ایک ماں ہوں، معاف کرنا میرا کام ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ حاجی ناصر نے زندگی کو نیا موڑ دیا۔ اس نے اپنے بچے ہوئے پیسوں سے گاؤں میں ایک خدمت سینٹر بنایا جہاں غریبوں کو مفت میں دوائی، پانی اور روٹی ملتی۔ احمد کو اس نے اس سینٹر کا ذمہ دار بنایا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی حاجی ناصر ہے جو ظلم کرتا۔ امام نے کہا جب اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک دن امام قدرت اللہ نے سب لوگوں کے سامنے کہا اگر تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہیں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اللہ اسے وقت دیتا ہے، مگر جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سختی ہوتی ہے۔ سب لوگ خاموشی سے امام کی باتیں سن رہے تھے۔ حاجی ناصر آگے آیا اور بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ ظلم کا انجام صرف بربادی ہے اور معافی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے ظلم چاہے جتنا بھی چھپا ہو اللہ کی نظر سے چھپا نہیں رہتا۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے اور توبہ سے ہر اندھیرا روشن ہو سکتا ہے۔